السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اور پیغمبروں کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے احکام اور بندوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کو ہم میں سے اکثر مسلمان سمجھنا نہیں جانتے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے، نہیں پتہ ان کو۔ اسی لیے جو میرا دوسرا چینل ہے اے ایم قاسمی آفیشل، جس پر میں روزانہ ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سننے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو بنانے والا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کیوں پیدا کیے گئے، تو ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر جو میں روزانہ پڑھاتا ہوں وہ ضرور سننے کی عادت بنائیے۔ میں نے سوچا کہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ واقعات پتہ چلیں پچھلی قوموں کے، پچھلے پیغمبروں کے، اور ان واقعات کے اندر جو سبق ہے وہ آپ کو پتہ چلے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل۔ اور وہ قتل کون سا تھا؟ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں یہ، ان کے پورا قتل کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل سکیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 پارے میں بیان فرمایا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور ایک دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب یہ دونوں اکیلے تھے اس دنیا کے اندر، انسانی نسل آگے بڑھنی تھی۔ 2 لوگوں سے انسانی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک نظام یہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ حضرت آدم اور اماں حوا سے ایک حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو یہ جو ایک حمل سے 2 جڑواں پیدا ہوتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، دوسرے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوگا، جو لڑکی پیدا ہوگی، تو ان دونوں کا نکاح پہلے والوں سے درست ہو جائے گا۔ تو قابیل پیدا ہوا، قابیل کے ساتھ ایک اس کی بہن پیدا ہوئی جو خوبصورت تھی۔ دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوا اور حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو اس قاعدے کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ جائز تھا، اور حابیل کا نکاح جو پہلے حمل سے یعنی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ جائز تھا۔ لیکن قابیل کی جو ہے نا وہ نیت ڈاماڈول ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو خوبصورت ہے، جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھ بیٹا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعتیں جو ہے نا وہ مختلف رہی ہیں۔ جیسے جیسے پیغمبر آئے تو شریعتیں بدلتی گئیں۔ شریعت بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنیادی تعلیم بدل گئی۔ بنیادی تعلیم، بنیادی مقصد وہ ایک ہی سب کا رہا۔ بنیادی مقصد جیسے اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بنیادی تعلیم، توحید، یہ تمام پیغمبروں کی ایک ہی رہی۔ جو فروعی احکام ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ بدلتے رہ گئے، وہ بدلتے رہے۔ جیسے کہ بعض شریعت میں کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز حلال ہے، بعض شریعت میں احکام بڑے سخت ہیں تو بعض شریعت میں وہ آگے جا کے چینج ہو گئے۔ جیسے ایک ڈاکٹر 2 مریضوں کو دیکھتا ہے، دونوں کو بخار ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں کو دوا الگ الگ دیتا ہے، دونوں کو پرہیز الگ الگ بتاتا ہے، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا علاج کرنا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے
پیغمبر جیسے جیسے آگے بڑھے شریعتیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی چلی گئیں. اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے یہ کیا، جیسی ضرورت ویسے احکام. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے ٹائم میں 2 ہی لوگ تھے نا، انسانی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک حمل سے جو جڑواں پیدا ہوں ان کا نکاح تو جائز نہیں ہوگا. ہاں دوسرے حمل سے جو جڑواں پیدا ہوں گے تو پہلے حمل سے جو لڑکا لڑکی تھے ان کا نکاح دوسرے والوں سے درست ہو جائے گا. اب قابیل جو تھا نا وہ اڑ گیا. قابیل چونکہ نالائق تھا، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا، بابا آدم کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا، ان کی سنتا بھی نہیں تھا. حابیل بہت متقی اور پرہیزگار تھا، بہت متقی اور پرہیزگار. اب قابیل نے جب یہ ضد پکڑ لی کہ نہیں میں تو اسی خوبصورت جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لڑکی میری بہن، اس سے نکاح کروں گا. اب بہن سے جڑواں بہن، جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں بہن ہو گئی وہ اس سے نکاح تو درست نہیں ہوگا. حالانکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا. اچھا آپ کنفیوز رہو گے کہ قابیل بڑا ہے یا حابیل بڑا ہے، تو دیکھو قابیل یہ قاتل تھا، قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا، تو قابیل بڑا ہے یاد رکھنا، ٹھیک ہے. حابیل چھوٹی ہاں ہے تو حابیل چھوٹا ہے، تو بھولو گے نہیں پھر آپ. اب جب اس نے ضد پکڑ لی، حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بیٹا مان جا، سدھر جا، کیا کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو. یہ نہیں مانا، اور یہ جب نہیں مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا دیکھو ایسا کرو، تم لوگ قربانی پیش کرو. قربانی پیش کرنے کا پہلے طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے تو وہ پہاڑی پر لے جا کر قربانی کی چیز کو رکھ دیا کرتے تھے، پھر آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور وہ قربانی کو لے جاتی تھی. یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی قربانی کو قبول کر لیا اور یہ حق اور سچ پر ہے. پہلے جانور کی بھی قربانی اور کوئی اور چیز کی بھی، ہمارے یہاں قربانی جانور کی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر. اس پہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے قربانی پیش کرتے ہیں. قابیل جو تھا نا یہ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، تو اچھا یہ دیندار بھی کم تھا. اب جو چیز اس کے لیے حرام ہے اس پہ اڑ گیا کہ نہیں میں تو اسی کو حلال کر کے رہوں گا اپنے لیے. جس سے نکاح حرام ہے اسی پہ ضد کر کے رہ گیا کہ نہیں میں تو اس سے ہی نکاح کروں گا. جب یہ قابیل نہیں مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو. تو ان دونوں نے قربانی پیش کی. قابیل جو ہے نا وہ اپنے کھیت کھلیان سے بچا بچایا گھاس پھوسا جو بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فالتو چیز کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی جمع کر کے لایا. حابیل چونکہ متقی تھا، اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا فرما بردار تھا، تو یہ بڑا خوبصورت اور بڑی بہترین کوالٹی کا قربانی کا جانور لے کے آیا اور اس نے اللہ کے سامنے اس کے پیش کیا. جب ان دونوں نے اپنی قربانی کی چیزیں رکھ دی پہاڑ پر لے جا کر تو آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ حابیل بالکل سچ ہے اور حابیل بالکل برحق ہے. حابیل سے اللہ محبت فرماتا ہے، اسی لیے قابیل جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن قابیل جو تھا نا پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگا نہیں میں نہیں مانوں گا، مانوں گا ہی نہیں میں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ والوں کی جو اولاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کی کوئی اولاد خراب نکل جائے تو لوگ جو ہے نا بڑا اعتراض کرتے ہیں، ارے وہ اللہ والے ان کی اولاد کا یہ حال ہے. تو بھائی بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد سب اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. ہم ان کو پھر صحیح راستہ بتا تو سکتے ہیں لیکن وہ اس صحیح راستے پر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے ان کی مرضی ہوتی ہے. اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے لیکن بیٹا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب جب کوئی مانے ہی نہ اور اپنی ضد پر اڑ جائے تو اس کا کیا حال ہے؟ پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. قابیل اڑ گیا ضد پر کہ نہیں میں تو جو ہے اسی سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. اب قابیل جو تھا نا یہ اس پر آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ میری نہیں مان رہے ہو، اور حابیل جو ہے نا بہت متقی ہے، بہت اللہ والا ہے، اس کی قربانی بھی قبول ہو گئی. تو اس کے دل میں جو ہے نا نفرت آ گئی، نفرت، بغض، حسد. اور جب بغض، حسد، جلن انسان کے اندر بڑھ جائے نا تو پھر وہ صحیح غلط نہیں دیکھتا، پھر تو وہ اپنی دشمنی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی دشمنی کی آگ میں قابیل نے جو ہے نا
حابیل سے کہا قال لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھو سنو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، قابیل اڑ گیا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا، اپنی اس بہن سے شادی کرے گا جو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو ان دونوں نے قربانی پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، اور وہ کون تھا؟ حابیل۔ ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب اس کا جلن بڑھ گیا قابیل کا، بہت جلن بڑھا اس کا، بہت جلن بڑھا۔ تو اس نے جلن میں آ کے کیا کہا کہ اچھا ابا بھی اس کی حمایت لے رہے ہیں، سب لوگ اس کی حمایت لے رہے ہیں۔ قال لأقتلنک، دیکھ میں تجھے قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کیا کہا کہ ارے بھیا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اللہ ہے نا، اس نے اس کو حرام کہا ہے تو میں فالو کر رہا ہوں، اللہ نے اس کو حلال کہا ہے تو میں فالو کر رہا ہوں۔ اللہ تو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ سے ڈر، تو اللہ کے حکم پر عمل کر، تو اس بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، جو تیرے لیے حرام ہے؟ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تیرے لیے حلال ہے، اس سے نکاح کر۔ لیکن قابیل نے کہا کوئی بات نہیں، چھوڑوں گا نہیں میں تجھے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حابیل نے ایک بات کہی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا تو ٹھیک ہے، تو بڑھا لے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو سوچ رہا ہو کہ میں بھی تیری طرح تجھ سے دشمنی رکھنا شروع کر دوں؟ میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ حابیل نے یہ کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے جو رب العالمین ہے اس کا خوف دل میں رکھتا ہوں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اگر ہم سے دشمنی رکھ رہا ہے، کوئی ہم سے اگر جلن حسد رکھ رہا ہے تو ہم اس سے جلن حسد بالکل نہ رکھیں۔ حابیل نے کیا کہا؟ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے وہ تیرا معاملہ ہے، لیکن میں ایسا کچھ بھی تیرے بارے میں نہیں سوچتا ہوں۔ اور ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی برائی کر دے، ہمارے بارے میں کوئی کچھ بول دے تو ویسا ہی معاملہ ہم اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ قابیل جو تھا نا اس مقصد میں پلاننگ کرنے لگا کہ میں کیسے اس کو قتل کروں۔ ایک دن موقع پا کر جب اس نے دیکھا کہ حابیل اکیلا ہے تو چاقو لے کے یا کوئی دھاردار پتھر لے کر یا کوئی اور لوہا لے کر یہ جو ہے نا حابیل کے پاس پہنچا اور اس کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ وہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہے جو قابیل نے حابیل کا کیا، اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، یہ وہ پہلا قتل ہے۔ اور حابیل نے قابیل سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے اوپر ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو یاد رکھ تو اپنا گناہوں کا بوجھ بھی لے کر اس دنیا سے جائے گا اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو جھیلے گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں چاہتا ہوں، یعنی میں تو پھر یہی چاہوں گا اگر تو مجھے قتل کرے گا کہ تو میرے گناہوں کو بھی اور اپنے گناہوں کو بھی لے کر اس دنیا سے جائے اور تو کس میں سے ہو جائے؟ جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ ظالم کو پتہ ہے کیا ہوگا ظالم کے ساتھ؟ ایک تو ظلم جو اس نے کیا اس کا گناہ، اور ظالم جو ہوتا ہے نا آخرت کے میدان میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ظالم کی تمام نیکیاں مظلوم کو دلوا دی جائیں گی، اور مظلوم کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے ظالم کو دلوا دیے جائیں گے۔ یہ حابیل نے کہا۔ اسی لیے ظلم کرنے والے بہت ہوشیار ہو جائیں، جو ایک ایک فٹ زمین مارنے کی فراق میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہڑپنے کے لیے لگے رہتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ خبردار ہو جائیں۔ آخرت کے میدان میں اپنی تمام نیکیاں وہ مظلوم کو دے دیں گے اور مظلوم کے سارے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں لے لیں گے، اور کیا ہو جائیں گے؟ پھر جہنمیوں میں سے ان کا حال ہو جائے گا۔ اب قابیل نے جو ہے نا پھر بھی نہیں، نصیحتوں کو سائڈ سے ڈال دیا۔ باپ جس کے پیغمبر ہوں وہ اپنے باپ کی نہیں سن رہا ہے، وہ کس کی سنے گا؟
قابیل نے جو تھا نا پھر ایک دن موقع پا کے حابیل کو قتل کر دیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ انسان کا نفس، اب وہ اپنے نفس کی سن رہا ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہے نا، شیطان اور اس کا نفس، وہ اسے بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس کے نفس نے اس کو ابھارا قتل کرنے پر، اپنے بھائی کے قتل پر اس کو ابھارا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، بد نصیبوں میں سے ہو گیا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی انا کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، من کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو قتل ہو رہے ہوتے ہیں۔ قتل کی خبریں تو آج کل اخباروں میں عام ہو گئی ہیں۔ اب قابیل نے جو ہے نا وہ حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل جب کر دیا، اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لاش کا میں کروں کیا، اس لاش کو کہاں چھپاؤں، کیونکہ پہلا قتل ہے، اس سے پہلے کبھی قتل ہوا نہیں۔ اب یہ لاش پڑی ہوئی ہے، باڈی پڑی ہوئی ہے، کیا کریں اس کا، سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا، یہ پہلا قتل تھا۔ اب کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے قابیل کے سامنے آ کے کیا کرنا شروع کیا کہ ایک دوسرا مرا ہوا پرندہ تھا، شاید وہ کوا ہو، قابیل کے سامنے زمین کو کھودنا شروع کیا اپنی چونچ سے، اور زمین کو کھودنے کے بعد مرے ہوئے دوسرے کوے کو اس گڈھے میں ڈالا اور چونچ سے ہی پیروں سے مٹی ڈالنے شروع کر دی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر اس قابیل کو یہ سمجھایا کہ جب تو نے اس کو قتل کر ہی دیا ہے تو اس کو دفن ایسے کر، ہے نا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، حابیل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو اس کی لاش سل گڑ جاتی، تو یہ طریقہ اس کو سجھایا گیا کہ لاش کو ایسے دفنا دے۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا۔ کیوں کھود رہا تھا؟ تاکہ وہ قابیل کو یہ سمجھائے کہ دیکھ کیسے تو اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنا دے اب جب تو نے قتل کر دیا ہے۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس کو سمجھ آیا کہ اچھا اس لاش کو مجھے دفنانا چاہیے۔ ایک پرندے نے اس کو سمجھایا، سکھایا کہ لاش کو دفن کر دو۔ تو اب نالائق لوگ کیسے ہوتے ہیں، جب اس نے کوے کو دیکھا کہ ایسے لاش کو، دوسرے پرندے کی لاش کو یہ مٹی کھود کے دفن کر رہا ہے، تو دیکھ کے کہنے لگا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، دیکھ کر بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک کوے نے آ کے اس کو بتایا کہ دیکھو جب کوئی مرا ہوا ہو تو اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں، تو افسوس وہ نالائق اس پہ کر رہا ہے، اس پہ نہیں کر رہا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بلکہ افسوس اس پر کر رہا ہے کہ ارے میں تو اتنی ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب اس لاش کا کروں تو کروں کیا، کوے نے آ کے سکھایا کہ زمین میں دفن کر دے۔ تو پھر اس نے زمین کو کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل تھا اور یہ سب سے پہلا دفن تھا۔ یہ وہ پورا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں، جیسا کہ آپ نے اب تک سن لی۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک انسان کی جان لینا، یہ زمین میں فساد پھیلانا، ظلم و زیادتی کرنا، کسی کی جان لینا یا زمین میں فساد پھیلانا، یہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ ساری کی ساری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک انسان کی جان بچانا، ظلم کو روکنا، فساد پھیلانے سے اس فساد پھیلانے والا جو ہے اس کو روک لینا اور زمین میں فساد نہ ہو اس کی کوشش کرنا، انسانوں کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کو بچا لینا، دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچا لینا۔ جو لوگ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو دہشت گردی کی تعلیم ہے، مارنے کاٹنے کی تعلیم ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں چاہو وہاں مارو، وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ان کو یہ آیتیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے انسانیت کا جو پیغام پوری دنیا میں دیا ہے،
انسانیت کی تعلیم قرآن سے ہی نکلی ہے. جو لوگ آج انسانیت کر رہے ہیں نا، وہ قرآن مجید ہی کی دین ہے، ورنہ لوگ انسانیت نہیں جانتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہو، پیریڈ آتا تھا تو شیطان کہہ کر ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بولیاں لگا کرتی تھی بازار میں. اس ٹائم میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید نے سکھایا کہ دیکھو انسانیت کیا ہوتی ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے قابیل کا اور حابیل کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا. حضرت آدم علیہ السلام اسی درمیان مکے بھی تشریف لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو مکے جاؤ، وہاں مکے بھی گئے. تو یہ مختصر انداز میں نے آپ لوگوں کے سامنے قابیل کا اور حابیل کا واقعہ رکھا ہے، اور اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی کہ انسانی تاریخ، جب انسانی نسل کی شروعات ہوئی تو کیسے نکاح ہوا کرتے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح سے قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو اس کو دفنایا، جلایا نہیں. اچھا، پھر قابیل کا کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو قابیل جو تھا نا دفن کر کے بھاگ گیا، اور یہ مصر کے کسی علاقے میں چلا گیا، اس کے آس پاس کے کسی علاقے میں، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے نا بت پرستی کی شروعات کری. پہلے یہ آگ کو پوجتا تھا، پھر یہ بتوں کو پوجنے لگا، اور پھر وہیں سے جو ہے نا وہ شرک کی ایک بنیاد جو ہے نا وہ اسی نالائق نے ڈالی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اب جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے ہیں نا تو اس میں بھاگیداری اس کی بھی رہتی ہے، قابیل کی. پھر یہ چلا گیا چھوڑ کے اپنے باپ کو اور اپنی اماں کو، اور جا کے جو ہے نا پھر اس نے اچھا یہ چاہتا تھا کہ خلافت مجھے ملے ابا کی، لیکن یہ بھی دیکھتا تھا کہ چھوٹا والا بھائی حابیل جو ہے نا یہ متقی اللہ والا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا ہڑپنا، تو وہ کرنا کچھ نہیں چاہیں گے اور چاہیں گے کہ سب کچھ ہمیں مل جائے. پھر یہ بھاگ گیا اور اس نے بت پرستی شروع کر دی، آگ کو پوجنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اور اولادیں دی، جس میں سے حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور شیس علیہ السلام کو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ملی. مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.